کہتے ہیں کہ علی ہماری مدد کرتے ہیں، 12 امام ہماری مدد کرتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی قوم کو، بے وقوف بناتے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے زخمی کیا، تو حضرت علی اپنی مدد نہیں کر سکے؟ آپ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مدد کرتے ہیں آج، تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نہیں کی؟ کیا امام حسن حسین نے اپنی مدد نہیں کی؟ آپ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں، بے وقوفوں کو اور مزید بے وقوف بنا رہے ہیں، صرف مال نکالنے کے چکر میں، پیسے نکالنے کے چکر میں، نوٹ نکالنے کے چکر میں ان کو مزید بے وقوف بنا رہے ہیں کہ علی ہماری مدد کرتے ہیں، علی ہمارا مولا ہے، علی ہمارا مشکل کشا ہے، علی ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے۔ تو علی نے اپنی مشکل آسان نہیں کی، حسن و حسین نے اپنی مشکل آسان نہیں کی، پتہ نہیں تمہاری کہاں سے مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ مصیبتیں تمہارے اوپر کیوں آتی ہیں؟ پریشانیاں تمہارے اوپر ہی کیوں آتی ہیں؟ آئے ہی نہیں۔ پھر ہسپتالوں میں بھی جاتے ہیں، پھر علاج بھی کرواتے ہیں، اماموں سے بھی اپنا علاج کرواتے ہیں، قبر والوں سے بھی اپنا علاج کرواتے ہیں، گھروں سے بھی اپنا علاج کرواتے ہیں، اور علم سے بھی اپنا علاج کرواتے ہیں، انہی سے بھی منتیں مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری 12 امام مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ تو جب 12 امام مشکلیں آسان کرتے ہیں تو پھر گھوڑوں کے سامنے جھکنے کی کیا بات ہے؟ جب 12 امام تمہاری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں تو پھر گھوڑوں کے سامنے ان سے مانگنا، ان کے سامنے جھکنا، علم کے سامنے جھکنا، ان سے مانگنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو امام نہیں سنتے ہیں تبھی گھوڑوں کے سامنے آ کے جھکتے ہو۔ مشرکین مکہ کا بھی ایسا نظریہ نہیں تھا کہ وہ گھوڑوں سے مانگتے، وہ گائے سے مانگتے، وہ گدھوں سے مانگتے، نہیں، ایسا جانوروں سے نہیں مانگتے تھے۔ مشرکین مکہ جانوروں سے نہیں مانگتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ان سے مانگتے تھے۔ اور یہ آج کے جو مشرک ہے وہ گھوڑوں سے مانگتے ہیں، وہ علم کو کہتے ہیں کہ میری مشکل کو آسان کر دے، اور 12 اماموں کو کہتے ہیں کہ ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ وہ جو اپنی مشکل آسان نہیں کر سکے، اپنی مشکل کو دور نہیں کر سکے، اپنی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو آپ لوگوں کو کیا بچائیں گے؟ ہاں، ایک ذات بچاتی ہے، وہ صرف اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔